دارد که جمعیت مملکت نصف شود و نصفی که نه فقط when so many monarchies perished, Mohammed Reza Shah had ascended to the ہوا میں بارود کی بو تھی اور گلیوں میں اللہ اکبر کی گونج۔ شاعران محمد رضا شاہ بہلوی اپنے محل کی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ وہ سلطنت جو 40 برس تک اس کی قدموں میں تھی اب بغاوت کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، طلبہ، مزدور، عورتیں، بچے سب ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے، مرگ بر شاہ، یعنی شاہ مرد آباد۔ شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس قوم کو آخر ہوا کیا ہے۔ کیا یہ وہی لوگ نہیں جو چند سال پہلے تک اسے شہنشاہ کہتے تھے، لیکن اب لوگ انقلاب چاہتے ہیں۔ 1971 میں شاہ ایران نے تخت جمشید میں ایک عظیم الشان تقریب منائی۔ 2500 سالہ بادشاہت کی سالگرہ۔ دنیا بھر سے بادشاہ سدور اور شہزادے آئے۔ کھانے کے میز پر سونا بچھا ہوا تھا، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک ایسی قوم تھی جو بھوک، ظلم اور خوف میں جی رہی تھی۔ ملک میں امریکی اثر اتنا بڑھ گیا تھا کہ لوگ تہران کو لٹن واشنگٹن کہنے لگے۔ امریکی انجینئر، مشیر، فوجی سب کچھ وہی طے کرتے تھے، اور ایران کے گاؤں، مسجدیں اور عام لوگ خود کو بے بس محسوس کرتے تھے۔ اس وقت ایک شخص جو برسوں سے جلا وطنی میں تھا، فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں نوفل لوشاتو میں بیٹھا تھا۔ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کا نام تھا آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ وہ نہ بندوق اٹھائے ہوئے تھا اور نہ اس کے پاس فوج تھی، لیکن اس کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جس سے شاہ خوفزدہ، اور وہ تھا عقیدہ۔ تہران کی سڑکوں پر مظاہروں کے مناظر، نعرے اور پولیس کی لاٹھیاں۔ شاہ نے طاقت سے روکنے کی کوشش کی، سیکیورٹی فورسز نے گولیاں چلائی، درجنوں لوگ مارے گئے، لیکن ہر شہید کے موت نے انقلاب کی آگ کو مزید بھڑکایا۔ ملک بھر میں ہڑتالیں ہونے لگی، بینک، بازار، سکول سب بند۔ فوج کے اندر بھی بغاوت کی چنگاریاں اٹھنے لگی، اور پھر 16 جنوری 1979 شاہ ایران محمد رضا شاہ بہلوی اپنے ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ ایران کے ایئرپورٹ سے ایک شاہی جہاز اڑا، منزل نامعلوم کی طرف۔ تہران میں جشن پھوٹ پڑا، لوگ سڑکوں پر ناچنے لگے۔ شاہ چلا گیا کہ نعروں نے آسمان ہلا دیا، لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا، یہ تو صرف آغاز تھا، ایک نئے عہد، ایک نئے نظام اور ایک نئی جنگ کا آغاز۔ 1 فروری 1979 پیرس سے ایک اور بوئنگ 747 ایران کی سرزمین پر اتری۔ اس میں وہ شخص سوار تھا جس کا نام دنیا بدلنے والا تھا، آیت اللہ خمینی۔ تہران ایئرپورٹ پر لاکھوں لوگ موجود تھے، سڑکیں، چھتیں، عمارتیں سب انسانوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر زبان پر ایک ہی صدا، خمینی آمد، خمینی آمد۔ خمینی نے زمین چومی اور کہا، میں خدا کے حکم سے آیا ہوں، ظلم کے نظام کو مٹا دیں گے۔ چند ہی دنوں میں شاہ کی باقی حکومت زمین بوس ہو گئی، فوج نے وفاداری کا حلف توڑ دیا، اور یوں ایران میں 25 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اب جو نظام قائم ہوا وہ محض حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ نظام حیات کی تبدیلی تھی۔ ایک ایسا نظام جس نے مذہب کو ریاست میں مرکزی حیثیت دی، اور دنیا نے اسے کہا اسلامی جمہوریہ ایران۔ دنیا حیران تھی، امریکہ جس کا ایران میں ہر قدم پر اثر تھا، اچانک اس ملک سے باہر پھینک دیا گیا،
واشنگٹن کے ایوانوں میں خوف پھیل گیا۔ سوال صرف یہ نہیں تھا کہ ایران ہاتھ سے کیوں نکلا، بلکہ یہ کہ کیا انقلاب دوسرے مسلم ممالک میں بھی پھیل جائے گا۔ لیکن انقلاب کے فوراً بعد ایران کی زمین پر ایک نئی جنگ شروع ہو گئی، طاقت، نظریے اور بقا کی جنگ۔ ایک طرف نیا اسلامی نظام، دوسری طرف امریکہ، مغرب اور ان کے اتحادی، اور درمیان میں ایرانی عوام جو نئی خوابوں کے ساتھ ایک نئے دور میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ انقلاب صرف ایک حکومت کا نہیں، ایک سوچ کا انقلاب تھا۔ یہ صرف آغاز تھا آیت اللہ خمینی کے دور کا، امریکہ سے دشمنی کے سفر کا، اور ایک ایسے ملک کی کہانی کا جو آنے والے برسوں میں پوری مشرق وسطیٰ کی سیاست کو بدلنے والا تھا۔ 1979 ایران بدل چکا تھا، شاہ کا دور ختم ہو چکا تھا، اور تہران کے سڑکوں پر اب اسلامی جمہوریہ ایران کے نعرے گونج رہے تھے۔ لوگوں نے وہ دن دیکھ لیا جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، گولیاں کھائی، خون بہایا، لیکن انقلاب کے فوراً بعد وہی عوام ایک نئے خوف کے سائے میں آ گئے۔ خمینی نے اقتدار سنبھالا تو دنیا نے سوچا یہ ایک مذہبی حکومت ہوگی جو چند اصلاحات کرے گی، مگر خمینی کا منصوبہ بھی کچھ اور تھا۔ وہ صرف ایران نہیں، پوری مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنے آئے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا، اسلام صرف عبادت نہیں، یہ حکومت کا نظام ہے۔ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے اور ظالموں کو ختم کریں گے۔ یہ الفاظ واشنگٹن کے کانوں میں گولیاں بن کر لگی۔ امریکہ جو برسوں سے ایران کا قریبی اتحادی تھا، اب اسے ایک اسلامی انقلابی خطرہ نظر آنے لگا۔ نومبر 1979 تہران کی ایک صبح سینکڑوں طلبہ امریکی سفارت خانے کے باہر جمع ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں قرآن، خمینی کے تصاویر اور بینرز تھے۔ نعرے بلند ہوئے، مرگ بر امریکہ، یعنی امریکہ مرد آباد۔ کچھ لمحوں بعد ہجوم نے گیٹ توڑ دیا، امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا، 52 امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ وہ دن تھا جب ایران اور امریکہ کی دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ امریکہ میں گہرام مچ گیا۔ صدر جیمی کارٹر کے لیے سب سے بڑا سیاسی دھچکا تھا۔ دنیا کے سامنے ایک سپر پاور بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ امریکی میڈیا چیخ اٹھا، ایران نے ہماری توہین کی ہے۔ امریکہ نے ایران پر فوری پابندیاں لگائی، ایرانی املاک منجمد، تجارت بند، اور دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات ختم۔ یہ دشمنی اب صرف سیاست نہیں، ایک نظریاتی جنگ میں بدل گئی۔ خمینی نے ایک تاریخی خطاب میں کہا، امریکہ شیطان بزرگ ہے، جو قوم اس سے دوستی کرے وہ غلامی قبول کرے گی۔ ہم امریکہ سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم اس کے آگے جھکیں گے نہیں۔ ان کے الفاظ نے ایران کے عوام کے دلوں میں آگ لگا دی۔ یہ آگ صرف تہران تک محدود نہیں رہی، یہ آگ عراق، لبنان، شام، یمن اور فلسطین تک پھیل گئی۔ خمینی نے ایران کو انقلاب برآمد کرنے کی پالیسی دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسلامی حکومت کا قیام ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ پیغام سعودی عرب، مصر، عراق اور خلیجی ممالک کے حکمرانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ ان کے تخت لرزنے لگے، اور امریکہ نے یہ لمحہ ضائع نہ کیا۔ واشنگٹن نے فیصلہ کیا، اگر ایران کو روکا نہ گیا تو پورا مشرق وسطیٰ آگ میں لپیٹ دیا جائے گا۔ اور پھر ستمبر 1980 میں عراق کے صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے دونوں ممالک کو 8 سال تک لہو میں نہلا دیا، لیکن پس پردہ امریکہ کی انگلیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے عراق کو اسلحہ، معلومات اور مدد فراہم کی۔ اس کا مقصد واضح تھا، ایران کے نئے اسلامی نظام کو ابتدائی میں ختم کر دینا۔ ایران عراق جنگ ایک ایسی جنگ جس نے پورا علاقہ جھنجھوڑ دیا، لاکھوں جانیں ضائع ہو گئی، شہر ویران ہو گئے، اور دونوں ممالک غربت اور تباہی میں ڈوب گئے۔ لیکن ایران نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ خمینی نے کہا، ہم آخر تک لڑیں گے، ہر گھر، ہر گلی، ہر محاذ پر۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے ایران کو ایک شکست خوردہ قوم کے بجائے ایک نظریاتی طاقت بنا دیا۔ جنگ کے دوران امریکہ نے 2 چہرے دکھائے۔ ایک طرف وہ عراق کو مدد دے رہا تھا، دوسری طرف خفیہ طور پر ایران کے کانترا سکینڈل کے ذریعے ایران کو ہتھیار بیچ رہا تھا۔ دنیا حیران تھی، کیا امریکہ ایران کا دشمن ہے یا دوست؟ حقیقت یہ تھی کہ امریکہ ایران کو شکست دینا چاہتا تھا، لیکن مکمل تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کمزور مگر زندہ ایران اس کے لیے مفید تھا۔
1988 में जंग खत्म हुई, दोनों ममालिक के लाखों लोग मर चुके थे, ईरान थक चुका था, लेकिन खमीनी का निजाम अब पहले से ज्यादा मजबूत था। इन्होंने कहा, ये जहर का प्याला है मगर मैं इसे उम्मत मुस्लिमा के लिए पी रहा हूँ। ये जुमला तारीख बन गया। खमीनी की जिंदगी का आखिरी साल आया और जनवरी 1979 में वो दुनिया से रुखसत हो गए। ईरान ने अब अपनी तवज्जो एक नई ताकत की तरफ मोड़ ली। जी हाँ, जौहरी प्रोग्राम। ये वो हथियार था जिसने आने वाले बरसों में ईरान को दुनिया के मरकज का तवज्जो में ला खड़ा किया और अमेरिका के असाब पर सवार कर दिया। खमीनी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कौम से वादा किया, हम इनकलाब को मजबूत करेंगे और दुश्मनों को मजबूर करेंगे कि वो हमारा एहतराम करे। यह एहतराम सिर्फ नारों से नहीं आता, ये आसार ताकत से। और यही वो लम्हा था जब ईरान ने अपना जौहरी सफर शुरू किया। ईरान के सहराओं में, पहाड़ों के नीचे और तेहरान के मुजाफात में एक खुफिया मंसूबा तैयार हो रहा था। यूरेनियम की अफजूदगी, रिएक्टर का कयाम और एक ख्वाब कि ईरान भी दुनिया के एटमी ताकतवर मुल्क में शामिल हो। दुनिया को खबर मिली, वाशिंगटन में अलार्म बज उठे। 2002 में अमरीकी खुफिया इदारों ने इंकशाफ किया कि ईरान नेतन्स और अरफान के मकाम पर खुफिया जौहरी प्रोग्राम चला रहा है। अमरीका ने शोर मचा दिया, ईरान एटम बम बना रहा है, लेकिन तेहरान ने जवाब दिया, हम बम नहीं तवानाई बना रहे हैं, ये पुरअमन जौहरी प्रोग्राम चला रहे हैं। दुनिया दो हिस्सों में बट गई, एक तरफ मगरिब, दूसरी तरफ ईरान और इसके इत्तेहादी। अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश ने 2003 में एक तकरीर में कहा, ईरान, इराक और शमाली कोरिया ये बद्दी का मुहव्विर है। ये अल्फाज ईरान के लिए ऐलान जंग से कम ना थे। वाशिंगटन ने आलमी बिरादरी से कहा, ईरान पर पाबंदियां लगाओ वरना देर हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर पाबंदियों के सिलसिले शुरू हुए। ईरान के बैंक बंद, तेल के फरोख्त पर पाबंदी और हर बड़े ईरानी कंपनी को आलमी मंडी से बाहर कर दिया गया। पाबंदियों का असर सबसे पहले अवाम पर पड़ा। महंगाई आसमान पर चढ़ गई, करेंसी जमीन में दंस गई। ईरानी अवाम लाइनों में खड़े पेट्रोल, दूध, दवाई के लिए तरसने लगे, लेकिन हुकूमत का जवाब सख्त था। खामनेई ने कहा, यह जंग इक्तिसादी है और हम इसमें भी फतह हासिल करेंगे। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम जारी रखा। दुनिया हैरान थी कि एक तन्हा मुल्क कैसे पाबंदियों के बावजूद अपनी साइंस रफ्तार बरकरार रख रहा है। फिर एक नया महाज खुल गया। ईरान के जौहरी साइंसदानों का एक एक करके मारे जाने लगा। तेहरान के सड़कों पर बम धमाके, गाड़ियों के नीचे मैग्नेट बम और इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के नाम की सरगोशियां। ये एक खामोश जंग थी, कोई ऐलान नहीं, लेकिन लाशें गिर रही थी। ईरान ने वादा किया, हम अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान ईरान ने एक और ताकतवर हथियार बना लिया, बैलिस्टिक मिसाइल, शहाब, गदीर और सिज्जील। ये वो मिसाइल थे जो हजारों किलोमीटर दूर तक मार कर सकते थे। अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक, सऊदी अरब, इसराइल, अमारात, सबके दिलों में खौफ बैठ गया, क्योंकि अब ईरान न सिर्फ नजरियाती ताकत बल्कि फौजी ताकत भी बन चुका था। ईरान ने कहा था, हमें हक है अपनी हिफाजत का, लेकिन मगरिब कहता था ये खतरा है दुनिया के अमन के लिए। यूं एक दिहाई गुजर गई, पाबंदियां सख्त होती गई, लेकिन ईरान ने न झुकने का फैसला किया और न ही रुकने का। फिर 2013 में एक नया मोड़ आया। ईरान के सदर बने हसन रूहानी। ये एक मुतअद्दिल रहनुमा जिन्होंने दुनिया को पैगाम दिया, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और यूं 2015 में एक तारीखी मुआहदा हुआ, JCPOA, जिसे दुनिया ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जानती है। अमेरिका, बरतानिया, चीन, रूस, फ्रांस सब ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। ईरान ने वादा किया कि वो यूरेनियम अफजूदगी महदूद करेगा और बदले में पाबंदियां खत्म होगी। ईरान में खुशी की लहर दौड़ गई, बाजारों में जश्न, लोगों को लगा अब शायद हालात बदल जाए, मईशत बेहतर हो, दुनिया के साथ ताल्लुकात मामूल पर आए। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर न टिका।
2018 امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اعلان کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اعلان یہ تھا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ایک تباہی ہے۔ آج سے امریکہ اس ڈیل سے الگ ہو رہا ہے۔ دنیا سکتے میں آ گئی، پابندیاں دوبارہ لگ گئی، ایران کی معیشت پھر زمین بوس ہو گئی اور تہران میں غصہ پھوٹ پڑا۔ ایرانی عوام نے پوچھا، ہم کب تک قربانیاں دیتے رہیں گے؟ کب تک ہماری خواب پابندیوں میں دفن ہوتے رہیں گے؟ ایران نے بھی اعلان کیا، اب ہم بھی معاہدے کے پابند نہیں، ہم پھر سے افزودگی بڑھائیں گے اور جوہری طاقت حاصل کریں گے۔ یہ اعلان واشنگٹن کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا اور یوں ایک بار پھر امریکہ اور ایران تصادم کے راہ پر چل پڑے۔ یہ جوہری کھیل اب خطرناک موڑ تھا۔ دنیا کے لیے ایران ایک خطرہ بن گیا اور ایران کے لیے امریکہ ایک ظالم شیطان۔ یہ دشمنی اب روایتی نہیں رہی تھی، یہ دشمنی نظریہ، طاقت اور بقا کی جنگ بن چکی تھی۔ ایران کے جوہری پروگرام نے دنیا کے طاقتور ممالک کے دلوں میں خوف بٹھا دیا۔ امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اب سایہ دار جنگ شروع کی جائے۔ یہ جنگ کوئی روایتی لڑائی نہیں تھی، یہ جنگ خاموش، خفیہ اور ہر لمحے خطرناک تھی۔ ایران کے سائنسدان جو یورینیم افزودگی پر کام کر رہے تھے، اچانک موت کے خوف میں مبتلا ہو گئے۔ سائبر حملے، کار بم، مشکوک حادثات، ہر طرف دہشت کا ماحول بن گیا۔ یہ سب اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ کوشش تھی جن کا مقصد واضح تھا، ایران کو اپنی طاقت مکمل کرنے سے روکنا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ایران کی نیوکلیئر سائنسدانوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف تھی۔ سعودی عرب، یورپ اور امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ایران کے منصوبوں کو سبوتاژ کیا، کاریں دھماکوں سے اڑائی، گلیوں میں خوف چھا گیا اور سائنسدان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 2010 میں ایران کا نیتنز نیوکلیئر پلانٹ ایک نامعلوم وائرس کا شکار ہوا۔ یہ وائرس ایٹمی مشینوں کے رفتار کو بدل دیتا، ری ایکٹر ناکارہ ہو جاتے اور ایران کے پروگرام میں مہینوں کا تاخیر پیدا ہوئی۔ یہ سائبر حملہ ایک سبق تھا۔ دنیا اب جنگ کے نئے طریقے سیکھ چکی تھی، جہاں کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ہتھیار اتنے خطرناک ہو سکتے تھے جتنے روایتی توپیں۔ ایران کے عوام بھی محسوس کر رہے تھے کہ ان کی سرزمین ایک خطرناک کھیل کا میدان بن گئی۔ ہر دھماکہ، ہر خفیہ آپریشن ان کے دلوں میں خوف اور شک پیدا کر رہا تھا۔ حکومت نے عوام کو تسلی دی، ہم دشمنوں کے خلاف مضبوط ہیں، ہم اپنے سائنسدانوں اور منصوبوں کی حفاظت کریں گے۔ امریکہ بھی خالی ہاتھ نہ تھا اور دیگر ایجنسیوں نے ایران کے اندر جاسوس بھیجے، بینکوں اور تیل کی مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور ایران کی ہر قدم پر نظر رکھیں۔ یہ ایک خفیہ محاذ تھی جہاں دشمن کبھی سامنے نہیں آتا لیکن ہر فیصلہ مہلک ہوتا ہے۔ ایران نے بھی رد عمل دکھایا، سائبر حملے، خفیہ کارروائیاں اور بعض ممالک میں اپنے ایجنٹس کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کے منصوبوں کو سبوتاژ کرنا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں نہ بمباری کی گند گرجتی، نہ ٹینک کے چیخے، صرف سایہ اور خوف تھا اور ہر طرف دھوکہ اور چالاکی۔ اس دوران ایران نے اپنا بیلسٹک میزائل پروگرام بھی مضبوط کیا۔ شہاب، سجیل، خرمشاہ، یہ میزائل ہزاروں کلومیٹر تک مار کر سکتے تھے۔ دنیا کا توازن بدلنے والے ہتھیار اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک نیا خوف۔ ایران نے ایک پیغام بھیجا، ہم اپنے منصوبوں کو مکمل کریں گے، دنیا ہمیں دبانے کی کوشش کرے تو ہم جواب دیں گے۔ یہ پیغام واشنگٹن اور تل ابیب میں سنجیدہ خوف پیدا کر گیا۔ ایران کی خفیہ طاقت، اس کے نظریے اور عوام کی حمایت، سب نے دشمنوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سایہ دار جنگ جاری رہی مگر دنیا کے نقشے پر ایک نئی حقیقت ابھرنے لگی۔ ایران نہ صرف ایک نظریاتی ریاست ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک طاقت بن چکی ہے، اور یہی طاقت اگلے چند دہائیوں میں مشرق وسطی کی سیاست اور امریکہ کی پالیسی اور عالمی تعلقات کو ہلا دے گی۔ جنوری 2026 ایران کے شہر تہران کی گلیوں میں ایک بار پھر نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ نعرے 1979 کے انقلاب کے یاد دلا رہے ہیں، لیکن اس بار یہ حکومت کے خلاف تھے، نہ کہ بادشاہ کے خلاف۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، طلبہ، مزدور، خواتین اور بزرگ سب شامل تھے۔ ہاتھوں میں بینرز، چہرے پر عزم اور غصہ، نعرے بلند،
آزادی، انصاف، زندگی بہتر کرو۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی، کرنسی زمین بوس تھی اور روزمرہ اشیاء کی قیمتیں عام آدمی کے بس سے باہر تھی۔ تہران، اصفہان، مشہد اور ہر شہر ایک ہی سوال کر رہا تھا، ہم کب تک غربت اور ظلم سہتے رہیں گے؟ یہ مظاہرے صرف اقتصادی نہیں تھے، یہ ایک سیاسی بغاوت کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ لوگ چاہتے تھے کہ ان کی آواز سنی جائے، نظام کی اصلاح ہو اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکے۔ امریکہ نے اس صورتحال کو فوراً اپنے حق میں استعمال کیا۔ واشنگٹن نے کہا ایرانی عوام کو آزادی اور بنیادی حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ امریکی میڈیا احتجاجات کو ایران کی نئی انقلابی تحریک کی طرف پیش کیا۔ سوشل میڈیا بھی امریکہ کے ہاتھ میں تھا، ویڈیوز، رپورٹس اور خبریں ایرانی مظاہرین کی حمایت میں پھیلائی گئی۔ ایران کا جواب سخت اور فوری تھا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا یہ مظاہرے عوام نہیں بلکہ دشمن ممالک کی سازش ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ہمیں کمزور کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ حکومت نے مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس اور سپاہی پاسداران کو میدان میں اتارا۔ شہر کے اہم علاقے بند، سڑکیں خالی اور خوف کی فضا چھا گئی ہے۔ مظاہرین پر تشدد ہوا، کئی لوگ مارے گئے، درجنوں گرفتار ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، لیکن عوام نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بغاوت صرف آج کے لیے نہیں، یہ مستقبل کے لیے ہے، ایک ایسی زندگی کے لیے جس میں وہ خود فیصلے کر سکے۔ امریکہ کے کردار نے ایران کے اندرونی کشمکش کو مزید بڑھا دیا ہے۔ پالیسی ساز کہتے ہیں کہ ہم ایران کے عوام کو آزادی دلانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھا رہے ہیں۔ ایران میں سرکاری میڈیا اس کے برعکس کہتا ہے، یہ سب امریکی سازش ہے، ہم اپنے نظام کو بچائیں گے چاہے قربانی کچھ بھی ہو۔ یہ بیانیہ دونوں طرف سے واضح ہیں، ایک طرف عوام، دوسری طرف حکومت اور درمیان میں ایک عالمی طاقت امریکہ جو ہر لمحے ایران کے حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بغاوت صرف ایران کی نہیں، یہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے اشارہ تھی۔ اگر ایران میں نظام بدلتا ہے تو سعودی عرب، اسرائیل اور دیگر ممالک پر اثر پڑے گا، اور اگر ایران اپنی طاقت برقرار رکھتا ہے تو امریکہ اور مغرب کے منصوبے ناکام ہو جائے گی۔ مظاہرین کہتے ہیں ہم خامنئی کی پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں آزادی، انصاف اور بہتر زندگی۔ حکومت کہتی ہے ہم انقلاب اور نظریے کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کریں گے۔ امریکہ کے ہاتھوں کا کھیل ہم نہیں کھیلیں گے۔ اس ٹکراؤ نے ایران کے مستقبل کو ایک نازک موڑ پر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عوام اور ریاست کے درمیان ایک نئی کشمکش کی شکل اختیار کر گئی۔ 2026 کی بغاوت صرف احتجاج نہیں، نہ صرف مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ہے، یہ ایک فکری اور نظریاتی لڑائی ہے جو ایران کے مستقبل، مشرق وسطیٰ کے توازن اور امریکہ و ایران کی دشمنی کو نئے سرے سے پرکھتی ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کیا یہ ایک انقلاب ہے یا پرانے ظلم کا رد عمل؟ یہ ایک بات واضح ہے، ایران کی زمین اب خاموش نہیں رہی۔ ہر نعرہ، ہر احتجاج دنیا کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ ملک اپنے خواب اور طاقت کے لیے تیار ہے۔ ایران ایک ملک جس نے 50 سال میں دنیا کو کئی حیران کن موڑ دکھائے۔ 1979 میں ایک انقلاب نے بادشاہ کو ختم کیا اور ایک نیا نظریہ، نیا نظام اور نیا عزم پیدا کیا۔ آیت اللہ خامنئی نے مذہب کو ریاست میں مرکزی حیثیت دی اور امریکہ کو دشمن قرار دے کر ایران کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل لیا۔ 8 سالہ ایران عراق جنگ، جوہری پروگرام، امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ کارروائیاں اور عالمی پابندیاں، یہ سب ایران کو آزمائش کے آگے ڈالنے کے لیے تھے، لیکن ایرانی عوام اور حکومت نے ہمت نہ ہاری۔ یہ ملک نظریے اور طاقت کے توازن کے لیے کھڑا رہا۔ 2026 میں ایران کی گلیاں پھر سے بگڑ گئی ہیں۔ نعرے، احتجاج اور ہجوم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عوام خاموش نہیں رہے گی۔ مہنگائی، بے روزگاری، آزادی کی کمی، یہ سب وجوہات تھی، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کی آواز سنی جائے، ان کے حقوق کا احترام ہو اور اپنی تقدیر خود منتخب کرے۔ امریکہ اور مغرب اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ویڈیو، رپورٹس اور سیاسی بیانات کے ذریعے اپنے اثر کو بڑھا رہا ہے۔
لیکن ایران کے سپریم لیڈر اور حکومت کا موقف سخت ہے۔ یہ مظاہرے دشمن کی سازش ہے، ہم اپنے انقلاب اور نظریے کا دفاع کریں گے۔ یہ تصادم داخلی سیاست، عوام اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایک پیچیدہ جال ہے۔ ایران نے اپنی طاقت اور دفاعی پروگرام کو جاری رکھا، بیلسٹک میزائل، جوہری پروگرام اور مضبوط فوج، یہ سب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے نظریاتی انقلاب کے بعد فکری، سیاسی اور فوجی طاقت حاصل کی، اور اب وہ دنیا کے نقشے پر ایک مضبوط کھلاڑی کے طور پر موجود ہے۔ اور پھر بھی ایرانی عوام کی امید زندہ ہے۔ نوجوان نسل، خواتین اور مختلف طبقات آج بھی بہتر زندگی، انصاف اور آزادی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ خواب ہے جو انقلاب سے بیدار ہوئی ہے اور موجودہ کشمکش میں بھی زندہ ہے۔ ایران کی کہانی صرف ایک ملک کی نہیں، یہ ایک نظریے، ایک انقلاب اور عالمی طاقتوں کے درمیان تصادم کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے جہاں خواب، طاقت اور بقا اور ہر لمحے ٹکراؤ میں ہے۔ آیا ایران اپنا راستہ خود منتخب کرے گا؟ کیا عوام کی آواز حکومت تک پہنچ جائے گی؟ اور کیا عالمی طاقتیں اس ملک کو دبانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ یہ سوالات ابھی جواب طلب ہے، لیکن ایک بات واضح ہے، ایران خاموش نہیں رہے گا۔ یہ زمین اپنے نظریے اور عوام کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتی رہے گی۔ دوستو، ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔